اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یہاں سے جواب ہے اہل کتاب کے سوال کا. حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ آپ ہمارے پاس دفعتاً واحدہ بیک وقت قرآن مجید کو کتابی صورت میں لے آئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو گو میں نے دفعتاً قرآن عطا فرمایا تھا، دفعتاً تورات عطا فرمایا تھا، ایک ہی وقت میں کتاب دیا تھا، لیکن یہ میرا ہر نبی کے ساتھ معاملہ نہیں تھا. تدریجاً بھی میرا طریقہ ہے کہ میں وہی بھیجتا ہوں. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وہی تدریجاً بھیجی تھی، اس طرح محمد علیہ السلام کی طرف بھی ہم وہی تدریجاً بھیجتے ہیں. سمجھ گئے ہو مفہوم؟ انا اوحینا الیک، بے شک ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے وہی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان انبیاء کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وہی کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کی طرف، و ایوب، اور ایوب کی طرف، و یونس، اور یونس کی طرف، و ہارون، اور ہارون کی طرف، و سلیمان، اور سلیمان کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور کئی سارے رسول قد قصصناہم، ان کے قصے بیان کیے ہم نے، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ ان کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے ہیں آپ پر. توجہ ہے اللہ. تو اس آیت کریمہ میں رد ہے مبتدئین کا، بریلویوں کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کے ذرے ذرے کا علم حاصل ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ذرے ذرے کا علم تو اپنی جگہ پر، بعض رسولوں کا بھی علم میں نے نہیں دیا. کچھ رسولوں کا علم اور حالات میں نے اللہ کے رسول کو بتائی ہیں، اور کچھ حالات میں نے نہیں بتائی ہیں. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی حالات نہیں بتائی گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کے ذرے ذرے کا عالم الغیب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ. سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا عزیر نبی ام لا، کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے حالات کے متعلق بھی پورا علم نہیں بتایا گیا. تو ما کانا کے ذرے ذرے کی نفی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بریلوی اس آیت کے مقابلے میں قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پڑھتے ہیں جو سورہ نحل میں ہے، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسل، کہ رسولوں کی خبروں میں سے ہر خبریں آپ کو بیان کرتے ہیں. اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ من نبی کو ہر رسول کی ہر خبر دی گئی ہے. لیکن عجیب تماشا یہ ہے اور انتہائی تعجب ان کے حال پر یہ ہے کہ وہ صورت یعنی سورہ نحل مکی ہے. اگر مکی آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو ہر رسول کی خبر ہم نے دے دی ہے، تو سورہ نساء تو مدنی ہے نا. تو مدنی صورت میں کیسے کہا جا رہا ہے کہ بعض رسولوں کا علم ہم نے نہیں دیا؟ تو یہ تضاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہنا پڑے گا کہ اس آیت کریمہ کا جو صحیح مطلب ہے وہ بریلویوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کلم، کیا فرمایا؟
کلن نقص علیک من انباء الرسل، ہر کلن نقص علیک من انباء الرسل، ہر وہ خبر جو یحتاج الیک، جس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے تفسیر جلالین، ہر وہ خبر جس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس جیسی ہم رسولوں کے خبروں میں سے آپ کو خبر دیتے ہیں. تو کلو کا تعلق ہر اس خبر کے ساتھ ہے جس خبر کی رسول کو ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہر رسول کی خبر دیتے ہیں اور ہر رسول کی ہر خبر دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ کیا مطلب ہے؟ رسولوں میں سے ہر وہ خبر آپ کو دیتے ہیں ما یحتاج الیک، جس کی آپ کو ضرورت ہو، جس کی خبر کی وجہ سے آپ کے دل میں ہمت پیدا ہوتی ہو. پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں. ہر خبر وہاں مراد نہیں ہے، بریلیوں کی سمجھ غلط ہے. دیکھ لو. اور رسولاً قد قصصناہم علیک، اور کئی سارے رسول بیان کیے ہم نے آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وہ رسولاً اور کچھ رسول ایسے ہیں لم نقصصہم علیک کہ ان کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے آپ پر. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنا. رسولا مبشرین، اور ہم نے رسول بھیجے، ارسلنا رسولاً مدارک، اور ہم نے کئی سارے رسول بھیجے مبشرین، بشارت دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی دلیل کہ کہیں کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک. اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ہر دور میں رسول بھیجے. وکان اللہ عزیزا حکیم، اور ہے اللہ غالب اور حکمت والا. اللہ غالب ہے فی العقاب علی الانکار، انکار پر سزا دینے میں، اور اللہ حکیم ہے فی باصر رسول للانذار، رسولوں کو ڈرانے کے لیے بھیجنے میں اللہ کی حکمت ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جب قرآن نازل ہوا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، پھر بھی کفار نے کہا کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے نوح علیہ السلام کی طرف. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو جہل اور ابو لہب کے گواہی کی ضرورت کیا ہے؟ ولا لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب کے بارے میں جو نازل فرمایا ہے آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے اپنے علم کے ساتھ. کیا مطلب؟ ہوا عالم بانک اہل مدارک، کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اس قرآن کریم کے اہل تھے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن آپ پر نازل فرمایا. تو ابو جہل اور ابو لہب گواہی دے یا نہ دے، ان کے گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے محمد کی طرف رسول بھیجا ہے، اللہ میں نے محمد کی طرف کتاب بھیجا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، لکا آپ کے لیے، بالنبوت، نبوت کی مدارک. وکفا باللہ شہیدا، اور کافی اللہ پاک بھی گواہی دینے کے لیے آپ کے نبی ہونے کی. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، زجر ہے، بے شک وہ جو جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ بھٹک گئے دور کا بھٹکنا. ان الذین کفروا وظلموا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو دکھائے راستہ. مگر کون سا راستہ دکھائے گا؟ الا طریق جہنم، مگر ان کو راستہ دکھائے گا جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہنا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہمیشہ رہنا، ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا اللہ پر آسان ہے. کان ذالک اے تخلیدہم. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک آ چکا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، حق لے کر آئے ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، بس تم ایمان لاؤ، خیرا لکم اے اقصدوہ، خیرا لکم، اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو. مدارک. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا. اللہ جاننے والا ہے بِمَن يُؤْمِنُ وَبِمَن يَكْفُرُ، جو ایمان لاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کفر کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ حکیم ہے، لہذا لا یسوی بینہما فی الجزاء،
اللہ ان کے درمیان میں برابری نہیں کرے گا کافر اور مومن میں. کافر کو جہنم میں بھیجے گا، مومن کو جنت میں. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، مت حد سے تجاوز کرو، اپنے دین کے اندر غلو سے کام نہیں لو. علامہ نصوی فرماتے ہیں غلط الیہود فی حد المسیح، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کو مقام اور مرتبے سے گرانے میں غلو سے کام لیا. غلط النصارى فی رفعہ عن مقدارہ، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقدار سے بڑھانے میں غلو سے کام لیا. ان بےمانوں نے، یہود نے بہتان تراشیاں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیوں، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا کے رکھ دیا. تو دونوں نے غلو سے کام لیا. اللہ نے فرمایا کہ ایک کتاب والو غلو سے کام نہیں لو. اللہ کو اس طرح کا غلو حد سے تجاوز پسند نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہیں کرنا کہ جس طرح کے نصارہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے اس کو ابن اللہ بنا دیا. مجھے ابن اللہ نہیں بنانا. انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بس بندہ کہنا، اس کا رسول کہنا، یہی میرے لیے کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. جب میں اسکول میں 8ویں درجے میں پڑھتا تھا تو ایک رافضی ٹیچر تھا، رافضیوں کا ذاکر تھا. ان کے گمان میں ان کا بہت بڑا مولوی تھا. تو اسکول والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ایک مجلس منعقد کرتے ہیں جس میں لڑکوں سے تقریر وغیرہ کراتے ہیں. تو میں نے بھی اس موقع پر انگریزی میں تقریر کی اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد پھر اس رافضی ٹیچر نے بیان کیا. اس نے جیسے ہی خطبہ پڑھا اس کے بعد سب سے پہلی بات کی کہ مسلمانوں، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ نصارہ نے تو اپنے نبی کے شان میں اتنا مبالغہ کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ہم نے اپنے نبی کو اتنا گھٹایا کہ اپنے جیسا بشر بنا دیا. درس یہ دینا چاہتا تھا کہ ہمیں کس کے راستے پر چلنا چاہیے؟ نصارہ کے راستے پر چلنا چاہیے، تاکہ ہم بھی نصارہ کی طرح اپنے نبی کو اگر ابن اللہ نہیں تو کم از کم نور من نور اللہ تو کہیں. نہیں سمجھے بات؟ عنقریب انشاءاللہ آیت کریم آنے والی ہے قد جاءکم من اللہ نور. نور سے کیا مراد ہے میں بیان کروں گا. روافض کہتے کہ علی مراد ہے اور بریلی کہتے کہ نبی علیہ السلام مراد ہے. سمجھو موڑی سے بات. بس قرآن ان کے باپ کی کتاب ہے، جسے علیہ باللہ اپنی مرضی پر بس قرآن کا تفسیر کرتے جائیں. تو غلو اللہ کو پسند نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، آپ کے متعلق بھی آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اب یہ ہماری کتابوں میں مسند احمد میں، روافظ کی کتاب میں عیون اخبار رضا شیخ صدوق اس نے بھی یہ روایت لائی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 جماعتیں بن گئی تو آپ کے متعلق بھی 2 جماعتیں بنیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جماعت نے گھٹایا اور ایک جماعت نے بڑھایا، تو آپ کے متعلق بھی 2 جماعتیں ہوں گی کہ آپ کو بھی ایک جماعت گھٹائے گی اور ایک جماعت بڑھائے گی. تو جس جماعت نے گھٹایا وہ کیا تھی؟ خارجیوں کی جماعت، جنہوں نے علیہ باللہ حضرت علی کو کافر کہا. تو حضرت علی نے بھی ان کو ناک کے چنے چبوائے مقام نہروان پر، ان کے ساتھ جنگ کی اور فتح حاصل ہوئی. اور روافظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تو بڑھایا کہ عبداللہ بن سبا یہودی نے کہا انہ الہ، کہ حضرت علی اللہ ہے. حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی نے اس کو آگ میں جلا دیا.
اور یہ تو تمام روافظ کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ اس وقت جو اللہ پاک کی طرف سے کلام ہوا تو آواز حضرت علی کی تھی. سمجھو بات. انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا جب وہ مکہ میں معراج آئے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روافظ نے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں مبالغہ کیا، اس طرح بریلیوں نے نبی علیہ السلام کے شان میں، اور روافظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں. عیسائیوں نے اپنے نبی کو ابن اللہ کہا تو بریلیوں نے نور من نور اللہ کہا. انہوں نے اپنے نبی کو مشکل کشا بنایا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. تو وہی حال کن کا ہے؟ بریلیوں کا ہے. انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو مشکل کشا بنایا، المدد یا رسول اللہ کے پوسٹر بنائے. ظاہر ہے حاجت روا ہونے کے لیے، مشکل کشا ہونے کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، عالم الغیب ہونا ضروری ہے. تو چونکہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے تھے اور عالم الغیب مانتے تھے، تو جو عقائد نصرانیوں کے تھے وہی عقائد تمام بریلیوں نے اختیار کیے. جبکہ حکم یہ ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تو یہ ہے عقائد کے اندر تجاوز. اعمال کے اندر بھی تجاوز ہے. روافظ نے تو عقائد میں بھی تجاوز کیا، یہاں تک کہ کلمے میں ڈالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. 3-4 لائن کا کلمہ بنا دیا. جبکہ اس کلمے کا ان کے 12 اماموں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کسی زمانے میں پڑھا جائے گا. کافی عرصے کے بعد جا کے بنایا ہے. اور پھر انہوں نے اذان کے اندر اشہد ان علی امیر المومنین امام المتقین علی حجت اللہ، پھر کبھی کہتے ہیں وخلیفتہ بلا فصل، جھوٹی اذان بنا دی. اور وہی حال کس نے کیا؟ بریلیوں نے اذان سے پہلے صلاۃ بڑھا دی. تو یہ کیا ہے؟ دین کے اندر غلو ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. روافظ نے جو اذان بڑھائی اشہد ان علی امیر المومنین، اس اذان کے بارے میں خود ان کی اپنی کتاب ملا یاز الفقی میں شیخ صدوق لکھتا ہے کہ جو ہمارے اماموں سے اذان منقول ہے اس کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں. لیکن بل مفوضہ لعنہم اللہ، مفوضہ فرقے پر اللہ لعنت کرے، قد زادوا فی الاذان، انہوں نے اذان کے اندر زیادتی کی ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ بڑھائے. لا شک فی ان علی ولی اللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علی ولی اللہ ہے، ولیکن لیس ذلک فی اصل الاذان، لیکن اصل اذان کے اندر تو یہ الفاظ نہیں ہیں نا. علی کو ولی اللہ بھل مانا جائے لیکن اذان میں تو نہیں پڑھا جائے نا. یہ اذان میں پڑھتے ہیں اللہ ان کے اوپر لعنت کرے. تو منہ بھی ان کا ہے اور جوتا بھی ان کا ہے، کتاب بھی ان کی ہے اور لعنت بھی ان پر ہے. اور یہی حال اہل بدعت کا ہے. اہل بدعت بھی اذان سے پہلے صلاۃ بڑھاتے ہیں. سنن ترمذی میں روایت ہے، کیا یاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انا اقول السلام علی رسول اللہ، نبی علیہ السلام پر سلام بھیجنا کوئی جرم نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ. ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول نے چھینک کے وقت الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا ہے. تو جو الفاظ جس مقام پر اللہ کے رسول نے سکھائے وہی پڑھ دیں، کمی زیادتی نہیں کرنی ہے. تو ٹھیک ہے نبی علیہ السلام پر صلاۃ پڑھنا، سلام پڑھنا یہ باعث برکت ہے، لیکن اذان کے شروع میں اس طرح پڑھنا کہ اس کو اذان کا جز سمجھا جانے لگے تو جان لو کہ پھر یہ وہی غلو ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اور جس کی تردید فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر نے. یا اہل الکتاب، ایک کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، مت غلو سے کام لو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
اور مت بولو اللہ پر مگر سچ. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, فقط عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں, وکلمتہ اور اللہ کے کلمے ہیں. وہ کیا؟ جو کلمہ تھا کن فیکون کا, القاہا اللہ نے اس کو پہنچایا, الی مریم مریم کی طرف, القا ای اوصلہا الیہ, وروح منہ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روح ہے. عیسیٰ روح ہے, منہ اللہ کی طرف سے. روح کیوں کہا؟ تو علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے کہ لِأَنَّهُ يُحْيِي الْقُلُوبِ, کیونکہ وقت کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتے تھے نا. جس طرح اللہ رب العالمین نے روحا من امرنا, وحی کو روح کہا ہے کیونکہ وحی کیا کرتی ہے؟ لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے تو کیا کہو گے؟ کہ جس طرح روح کا کام کیا ہے کہ جب جسم کے اندر آئے تو جسم کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوتا ہے, کام کیا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ, اور مت کہو کہ خدا تین ہیں. انتہوا, ارے باز آ جاؤ تین خداؤں کے قول کرنے سے. خیر لکم, فرمائے تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ تین خداؤں سے بچ جاؤ. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, فرمایا بہت سارے رب بہتر ہے یا ایک رب بہتر ہے؟ کیا جواب ہے؟ ایک بہتر ہے. تو فرمایا تین کے خدائی کا قول مت کرو. تو وہ تین خداؤں کا قول کر کے تین کو مختار کل سمجھتے تھے نا. تو احمد رضا نے بھی کیا کہا, احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو, کن اور سب کن مکن حاصل یا غوث, ایک غوث اعظم اللہ سے نبی کو اور نبی سے تجھ کو کن فیکن کا اختیار حاصل ہے. دیکھیے اس کی کتاب ہدایت بخشش. انما اللہ الہ واحد, فقط اللہ تو ایک ہی الہ ہے, سبحانہ اللہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد, کہ ہو کوئی اس کی اولاد, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا, اور کافی اللہ پاک سنبھالنے کے لیے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. اس آیت کی شان نزول میں حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ جب نجران کا وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبود حضرت عیسیٰ کے عیوب کیوں بیان کرتے ہو؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے بیان کرتا ہوں؟ کہا کہ آپ کہتے ہو کہ انہ عبداللہ, کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یا آپ اس کی گستاخی کرتے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, انسان ہے, تو بریلی کیا کہتے ہیں؟ تم نبی کے گستاخ ہو. نہیں سمجھے بات؟ اور یہ شعر بھی خود ہی لکھا ہے احمد یار گجراتی نے اپنی کتاب جالک کے اندر. محمد بشر لا کل بشر, یاقوت حجر لا کل حجر. محمد علیہ السلام کا نام لے کر نبی علیہ السلام کو بشر کہا, خود کہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم آہ بھی برتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ خود قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا. تو یہاں پر نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیوب بیان کرتے ہو. وہ کیا کہ تم کہتے ہو اللہ کا بندہ ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی عیب ہے کسی کو بندہ کہنا؟ بندے سے کہنے سے تو اللہ والے خوش ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا لن یستنکف المسیح, ہرگز آر محسوس نہیں کرے گا عیسیٰ ان یکون عبدا للہ, اللہ کے بندے بننے پر. وللملائکۃ المقربون, اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے, یہ تو بندے کہنے کہلانے پر خوش ہوتے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ, اور وہ جو آر محسوس کرے گا عن عبادتہ, اللہ کی عبادت سے, ویستکبر, اور تکبر کرے گا, فسیحشرہم الیہ جمیعا, پسند قریب ان سب کو جمع کرے گا اپنی طرف جمع کرنا. پھر کیا ہوگا؟ اے فیجازیہم علی استنکافہم, اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے آر محسوس کرنے پر. مدارک تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ایک بہت بڑے شیخ تک یہ بات پہنچائی ہے, لیکن ظاہر سند متصل نہیں ہے, کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو کس طرح عزت بخشوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے آپ اپنی ابدیت کی طرف منسوب کریں. تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام فرشتے عبداللہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں. تب تو فرمایا کہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، لوگوں مجھے عبداللہ کہو، رسول اللہ کہو. میری تعریف اس طرح نہیں کرو جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نصارہ نے کی تھی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کیے نیک اعمال، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو پورا دیں گے ان کو اللہ پاک اپنا اجر. اللہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ بس پورا دیں گے ان کو أُجُورَهُمْ ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور بڑھائیں گے ان کو اپنی مہربانی سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو ان کو عذاب دیں گے عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی حمایتی، ولا نصیرن اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم بے شک آ گیا آپ کے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وہ برہان کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر کبیر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے نازل کر دیا تمہاری طرف نور واضح. نور سے مراد کیا ہے؟ القرآن. تفسیر کبیر. قرآن کو نور کیوں کہا؟ یستضاء بہ، کیونکہ قرآن کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے. تفسیر مدارک. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور چمڑ پڑے وہ اللہ کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ پسند قریب اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں. اے جنت مدارک. وَفَضْلٍ اور اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی مہربانی میں، یعنی اور زیادہ نعمت عطا فرمائے گا. وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ ان کو دکھائے گا الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھی راہ. یستفتونک یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کلالے کے بارے میں نا. قل اللہ، قل آپ کہیے کہ اللہ یفتیکم اللہ تمہیں فتویٰ سناتے ہیں، فی الکلالہ کلالے کے بارے میں. کلالے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی جو مر جائے اس کے اصول فروع نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں ہے. ان امرؤ ہلک اگر کوئی مرد مر جائے، لیس لہ ولد اللہ ان امرؤ ہلک اگر کوئی آدمی مر جائے، لیس لہ ولد نہ ہو اس کی کوئی اولاد، ولہ اخت صرف اس کی کیا ہو؟ کوئی بہن ہو، فلا نصف ما ترک تو یہ للذکر مثل حظ الانثیین والی بات ہے. اگر اس کی کوئی حقیقی بہن ہے، فلا نصف ما ترک تو ویسے اگر آدمی مرتا ہے تو بیٹی کو آدھا ملتا ہے نا، لیکن اگر کلالہ مرتا ہے اور اس کی بہن ہے تو پھر ایک بہن ہے تو بہن کو آدھا ملتا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا اور یہ کلالہ اس کا وارث ہوتا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ اگر اس کی اولاد نہ ہوتی تو بہن کی اولاد نہ ہو تو پھر کون وارث بنے گا بھائی؟ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پھر اگر ہوں گی دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ اب ان کے لیے 2 ثلث ہوں گے، مما ترکا اس مال میں سے جو کلالے نے چھوڑا. جیسے اگر 2 بیٹیاں ہوتی تو ان کو ثلثان ملتے نا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر ہوں گے بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی، اب کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ اب کلالے کا مال ان کے درمیان میں تقسیم ہوگا اس طرح کہ مذکر کے لیے مؤنث کے حصے کے ڈبل برابر ہوگا. مذکر کے لیے ہوگا مثل حظ الانثیین 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر. ویسے اللہ پاک کا کلام عجیب کلام ہے. جیسے ایک مقرر تقریر شروع کرتا ہے تو وہ جو بات شروع میں کرتا ہے آخر میں بھی وہی بات کرتا ہے، یعنی آخر کا ما قبل کے ساتھ ربط ہوتا ہے، آخر کا شروع کے ساتھ ربط ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم یہاں پر منصفین ہو کر کے بیٹھتے ہیں نا تو جو ہمیں کاغذ دیا جاتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے اول اور آخر اس کی کیسی رہی. تو اول میں بھی چونکہ اللہ پاک نے رجالا و نساء کا تذکرہ فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً تو یہاں سورت کے آخر میں بھی إِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً وہاں پر بھی تقریباً شروع میں فرمایا تھا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو یہاں پر بھی آخر میں بھی فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. کیسی خوبصورت ترتیب ہے.
युबय्यिनु अल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, खोल खोल के बयान करते अल्लाह पाक अहकाम को, लकुम तुम्हारे लिए, अन तज़िल्लू ऐ कराहत अन तज़िल्लू, इस बात को ना पसंद करते हुए कि तुम गुमराह हो जाओगे। ये बात चूंकि अल्लाह को ना पसंद है, इसलिए अल्लाह पाक अपने अहकाम को खोल खोल के बयान करते हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह पाक खूब जानने वाले हैं हर चीज़ को। तो अन तज़िल्लू ऐ कराहत अन तज़िल्लू, तफसीर अल बहरुल मुहीत। यूं सूरह मायदा का इख्तिताम हुआ। तो यूं सूरह निसा का इख्तिताम हुआ। अब सूरह मायदा जान लो कि सूरह मायदा मदनी है। नुज़ूल में इसका नंबर 112 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 5 है। 16 रुकू और 120 आयत पर मुश्तमिल है। वजह तस्मिया ये है, यानी सूरह मायदा को मायदा इसलिए कहते हैं कि मायदा की माना है दस्तरख्वान, क्योंकि सूरह मायदा के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनकी कौम के लिए दस्तरख्वान उतरा था। तो चूंकि इस सूरत के अंदर उस दस्तरख्वान का बयान है, तो पूरी सूरत का नाम ही तस्मियतुल कुल्ल बिस्मिल जुज़े का लिहाज रखते हुए मायदा रखा गया। सूरह मायदा का सूरह निसा के साथ मुतअद्दद वजूह से रब्त और जोड़ है। नंबर 1, अभी अभी सूरह निसा में यहूदियों की खराबियां बयान हुई, नसरानियों की खराबियां बयान हुई, अकीदे तसलीस वगैरह। तो अब सूरह मायदा के अंदर इन दोनों जमातों यानी यहूद और नसारा से दोस्ती पर तरजीह आ रही है कि ये लोग दोस्ती के काबिल नहीं है, जो लोग इनके साथ दोस्ती रखते हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं। सूरह निसा के अंदर शिरक एतकादी से मना फरमाया गया था, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। और इस सूरत यानी सूरह मायदा में शिरक फेली से मना फरमाया जा रहा है। क्या मतलब? ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह ने जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन हलाल करदा चीज़ों को हराम करार मत दो, क्योंकि हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीत साजी के अंदर शिरक है ना। अम लहुम शुरका शरअ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह। नंबर 3, चूंकि सूरह निसा के अंदर 16 उमूर इंतज़ामिया का बयान हुआ जिनका ताल्लुक हुस्न मुआशरे के साथ था, किन उमूर इंतज़ामिया से मुआशरा खूबसूरत बनेगा। तो जिस तरह वो उमूर इंतज़ामिया मुआशरे का हिस्सा है, तो इस सूरत के अंदर हलाल और हराम का बयान हुआ है, तो हलाल और हराम भी मुआशरे के खूबसूरत, हलाल और हराम की तमीज़ भी ये मुआशरे के खूबसूरती का जरिया है। नंबर 4, सूरह निसा के आखिर में आया युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए खोल खोल के अहकाम बयान करते हैं। तो सूरह मायदा के अंदर भी उन्हीं अहकाम का बयान है। सूरह मायदा का खुलासा इस तरह है कि सूरह मायदा के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तक है, और दूसरा हिस्सा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक से लेकर के आखिर तक है। अब इससे पहले जो पहला हिस्सा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका से पहले जो पहला हिस्सा है, उसके फिर 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब तक है, और दूसरा हिस्सा वहां से लेकर के या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तक है। तकरीर समझ में आ रही है? अब सूरह निसा के पहले हिस्से के भी 2 हिस्से हो गए। अब इन 2 हिस्सों में से पहले हिस्से में
شرک فعلی کی تردید ہے اور دوسرے حصے میں شرک اعتقادی کی تردید ہے. مثلا پہلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ جن جن چیزوں کی توہین کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، مثلا شعائر اللہ، حج کے مقامات، عرفات، منا، مزدلفہ، یہ سب شعائر اللہ ہے. اسی طرح معزز مہینے، اسی طرح جو حدی حرم کی طرف جا رہی ہے یا جو ان کو پٹے پہنائے گئے ہیں یا وہ جو لوگ حرم کی طرف خود جا رہے ہیں، ان کی توہین کو اللہ نے حرام کیا ہے، لہذا ان کی توہین کو حلال نہیں کرنا، کیونکہ حرام کو حلال کرنا یہ کیا ہے؟ شرک فعلی ہے. سمجھ گئے؟ اور پھر شرک اعتقادی کی تردید ہے. اس کے دوسرے حصے میں شرک اعتقادی کی تردید ہے. اس میں پھر کیا ہے؟ میں عمل کو کون چھڑا سکتا ہے اللہ سے؟ ان اراد اللہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، اگر اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو یا اس کے والدہ کو یا تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اللہ پاک کو چھڑانے والا کون؟ اللہ اکبر. تو اللہ پاک سے ان کو چھڑانے والا کون ہے؟ سمجھ گئے ہو بات؟ تو یہ پہلے حصے کے اندر ہے. پہلے حصے کے دو حصے ہو گئے. پہلا حصہ کہاں تک آیا؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اس سے پہلے والا جو حصہ ہے میں نے کہا اس میں شرک فعلی کی تردید ہے، اور پھر یا اہل الکتاب کے بعد شرک اعتقادی کی نفی ہے. اس میں یہ بیان ہے کہ اگر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دے یا ومن فی الارض جميعا یا اس کے والدہ کو ہلاک کرے، کون اس کو بچانے والا؟ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے. اس کو ابن اللہ کہہ کر کے الہ مت بناؤ، کیونکہ اس کو الہ بنانا یہ شرک اعتقادی ہے. اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس حصے کے بھی پھر دو حصے ہیں. یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. وہاں پہلے حصے کے دو حصوں میں سے پہلے حصے میں شرک فعلی کی نفی تھی اور دوسرے حصے میں شرک اعتقادی کی. یہاں معاملہ کیا ہے کہ یہاں دوسرے حصے کے اندر پہلے حصے میں شرک اعتقادی کی نفی ہے اور اس کے بعد شرک فعلی کی نفی ہے. شرک اعتقادی کی نفی کس طرح ہے؟ مثلا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ، کہ کافر بن گئے وہ لوگ جنہوں نے تین خداؤں کا قول کیا. اور اس کے بعد شرک فعلی کی نفی ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ان کو حرام قرار مت دو. اس کے علاوہ سورت کے اندر زجر، تخویف دنیوی، تخویف اخروی وغیرہ کا بیان ہے، شقوی وغیرہ ہیں. انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے تو کوشش کریں گے ان کو متعین کرنے کی. اس صورت کے جہاں تک تعلق امتیاز کا ہے، امتیاز صورت، تو تفسیر معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحم اللہ حضرت ابو میسرہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سورہ مائدہ کو 18 چیزوں کے ساتھ امتیاز بخشا ہے. 18 چیزیں ایسی ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں، دیگر صورتوں میں نہیں. مثلا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو بہیمۃ الانعام کے لفظ کو صرف اور صرف آپ سورہ مائدہ میں دیکھو گے اور کہیں پر بھی نہیں. پھر والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. آگے وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. کتنی 10 چیزیں ہو گئی. ان 10 چیزوں کا بیان صرف اسی صورت کے اندر ہے اور کسی صورت میں نہیں ہے. نیز حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، یہ بھی صرف اسی صورت کا امتیاز ہے، یہاں بیان ہے اور کسی جگہ میں نہیں ہے.
اسی طرح طعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ذبح حلال ہے، یہ صرف اسی صورت میں اور کسی جگہ نہیں ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، یہ اس کا ذکر صرف یہاں ہے اور کسی جگہ نہیں ہے۔ چور اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا ذکر صرف یہاں ہے، اس صورت میں کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ شہادت بینکم اذا حضر کا جو مفہوم ہے، جو انشاءاللہ آگے میں تفصیل سے بتاؤں گا، وہ صرف یہاں ہے اور مقامات پر نہیں ہے۔ تو ان امور کی بنیاد پر یہ صورت ممتاز ہے کم و بیش 18 چیزوں کے ساتھ، جو صرف اس میں بیان کی گئی ہے اور کسی صورت میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو معاہدوں کو۔ کون سے معاہدوں کو؟ تو حضرت علامہ شعراوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر شعراوی میں فرماتے ہیں وَهُوَ عَقْدُ الذُّرِّ، وہ جو چنٹی کے حالت میں لوگوں کے روح پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے سب سے وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ایمان کا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ پاک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ کیا مطلب؟ ایمان پر برقرار رہو۔ یا عقود سے مراد کہ وہ جو تم نے ایمان کے ضمن میں اللہ پاک کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے کہ اللہ آپ کا حکم پر عمل کروں گا، آپ کے رسول کے حکم پر عمل کروں گا، اس معاہدے کو پورا کرو۔ یا یہ کہ وہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتے ہو، ان معاہدوں کو پورا کرو۔ سمجھ گئے ہو بات؟ دوسرا کہ وہ جو ایمان کے ضمن میں تم نے اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ وعدہ کیا کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کروں گا، اس معاہدے کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو معاہدوں کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو چونکہ تم معاہدہ کر چکے ہو ضمناً کہ اللہ صرف آپ کے فیصلے مانیں گے، آپ کے رسول کے فیصلے مانیں گے، تو اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے جو انعام میں سے ہیں وہ حلال ہے۔ توجہ ہے بیٹے؟ تفسیر مزاری میں ہے کہ ایک ہے بہائم اور دوسرا ہے انعام۔ فرماتے ہیں کہ بہائم ہر 4 ٹانگ والے کو کہتے ہیں، گدھے کو بھی آپ بہیمہ کہو گی، لیکن انعام صرف اونٹ، گائے اور بکری کو کہتے ہیں۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے وہ چوپائے الانعام جو مشابہ ہیں کس کے؟ انعام کے، یعنی بکری، گائے اور اونٹ کے جو مشابہ ہیں وہی جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ تفسیر بیان القرآن، وہاں سے ترجمہ بتا رہا ہوں۔ جیسے نیل گائے یہ عام گائے کے مشابہ ہے، ہرن یہ بکری کے مشابہ ہے، الا یہ کہ وہ جانور جو انعام کے مشابہ ہیں لیکن حدیث میں ان سے ممانعت فرمائی گئی، جیسے گدھا ہے، خچر ہے، تو وہ حلال نہیں ہوں گے۔ جن سے ممانعت نہیں آئی اور وہ انعام کے مشابہ ہیں تو وہ جانور حلال ہوں گے، جیسے ہرن وغیرہ۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے وہ چوپائے جو انعام کے مشابہ ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور، وہ چوپائے جو پڑھے گئے ہیں تم پر۔ ہاں گزشتہ آیتوں میں کہ بھئی حرمت علیکم المیتۃ، ہاں ابھی بھی گزرا ہے نا پہلے بھی، کیا اللہ نے تمہارے اوپر خون حرام کیا، خنزیر حرام کیا، فلا فلا فلا، وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، غیر محل الصید، وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تفسیر مدارک۔ غیر محل الصید، سوائے اس کے کہ تم حلال کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں تمہارے لیے شکار حلال نہیں ہوگا۔
ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ پاک فیصلہ کرتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں، اے من التحلیل والتحریم، حلال حرام کا فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں جیسے چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو مت حلال کرو اللہ کے شاعر کو۔ اللہ کے شاعر کیا ہے؟ مقامات الحج اور افعال الحج۔ حج کے مقامات اور حج کے افعال یہ شعائر اللہ ہے، اللہ نے ان کو معزز بنایا ہے، لہذا ان کی توہین کو حلال نہیں کرنا۔ لا تحلوا شعائر اللہ، مت حلال کرو اللہ پاک کے شاعر کو، یعنی شاعر کی توہین کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی معزز مہینے کی توہین کو، ولا الہدیہ، اور نہ ہی ہدی کے توہین کو، ولا القلائد، اور نہ ہی ہدی میں ڈالے ہوئے پٹوں کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان کی توہین کو حلال کرو جو لوگ ارادہ کرنے والے ہیں معزز گھر کا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ طلب کر رہے فضل اور مہربانی اپنے رب سے اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے کھل جاؤ اس کے بعد بل شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اس آیت کے شان نزول میں حضرت علامہ بغوی رحمہ اللہ تفسیر معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ چونکہ مشرکین حج کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے مکہ مکرمہ جاتے تھے، بعض مسلمانوں کے دل میں آیا کہ ان پر جو ہے نا ہم غارت گری کرتے ہیں، ان کا مال شال لوٹتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم جو ہے ان کو مسجد الحرام سے روکو، کیونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں تھی نا، جب ممانعت آئی تو پھر منع کر دیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز ہرگز تمہیں برانگیختہ نہ کرے شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ ان لوگوں نے تمہیں روکا مسجد الحرام سے۔ اب کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیختہ مت کرے، کس بات پر؟ ان تعتدوا، اس بات پر کہ تم کیا کرو؟ حد سے تجاوز کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ اور حد سے تجاوز پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کس کو؟ اے لمن عصاہ مدارک، جو اس کا نافرمان ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار کو اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس پر غیر اللہ کا آوازہ کیا گیا، والمنخنقۃ، اور گھونٹا ہوا جانور، والموقوذۃ، اور لاٹھی مارا ہوا جانور، والمتردیۃ، اور وہ جو اوپر سے گرنے والا جانور ہے، والنطیۃ، اور وہ جو سینگ مارا ہوا جانور، وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کھایا درندوں نے، الا ما ذکیتم، مگر اس کے مرنے سے پہلے آپ نے ان کے ذبح کو پایا اور اس کو ذبح کر دیا، اور اس کے اندر اتنی حیات باقی ہے کہ وہ جتنی کہ ذبح ہونے کے بعد جانور کے اندر حرکت کی حیات ہوتی ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جو ذبح کیے گئے علی النصب، گھاڑے ہوئے پتھر پر۔ گھاڑے ہوئے پتھر سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علامہ صابونی رحمہ اللہ صفوۃ التفاسیر میں فرماتے ہیں، الاحجار المنصوبہ، قال قتادہ، النصب حجارۃ کان اہل الجاہلیۃ یعبدونہا، کہ بعض پتھر گھاڑے ہوئے ہوتے تھے، زمانے جاہلیت میں لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو جو بتوں پر ذبح کیا گیا جانور، جو جانور بتوں پر ذبح کیا گیا، یہ مطلب ہے کہ بتوں پر رکھ کر کے، بتوں کی جگہ پر ذبح کیا گیا، تو وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو لہذا وہ جانور جو درگاہوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، یار یہ جانور حرام ہے۔ سمجھ گئے مولی صاحبان؟ وما ذبح علی النصب لا اقرا فی الاسلام، سنن ابی داؤد میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کے اندر اقر نہیں ہے۔ اب اقر کا مطلب کیا ہے؟ تو عبد الرزاق راوی فرماتے ہیں کہ الذبح عند القبور، قبروں کے پاس ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ اقر ہے۔ اسلام کے اندر اس اقر کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں کہ قبروں پر جا کے ذبح کیا جائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ وہاں پر کوئی مجھے
فلاں جگہ جانور ذبح کرنا ہے، آپ نے فرمایا وہاں پر کہیں بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا پھر جا کے ذبح کر سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مزاروں پر اور درگاہوں پر جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پوجا کی جگہ ہے نا، سمجھو مولی صاحب۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، اللہ نے یہ بھی تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ جیسے کہ آپ نے صحیح بخاری کے اندر ہجرت کا واقعہ پڑھا نا، کہ وہ جو سراقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا پیچھا کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ ایک تھیلا تھا جس کے اندر مختلف تیر پڑے ہوئے تھے۔ ایک بعض تیروں پر لکھا ہوتا تھا افعل، بعضوں پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، اور بعضوں پر کیا ہوتا تھا لا شیء۔ تو مشرکین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے ساتھ تیروں کا تھیلا ساتھ ہوتا تھا، اس کام میں مجھے کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اس قسمت معلوم کرنے کے لیے وہ تیروں کو تھیلے میں ڈال کر کے تیر نکالتے، اگر آتا نا افعل تو وہ کام کرتے، لا تفعل آتا تو نہ کرتے، اور اگر محمل آتا لا شیء تو پھر دوبارہ ڈال کر کے پھر دوبارہ نکالتے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے اس طرح تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، کیونکہ تیروں کے ذریعے قسمت کا معلوم ہونا ناممکن ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آج کل بعض بھیکاری جو ہے نا، وہ آ جاتے ہیں اور بچے کو کہیں گے ذرا ہاتھ دکھا، اس کی لکیریں دیکھیں گے، لکیریں دیکھ کر کے ہاں تیری شادی جو ہے نا اجنبیوں میں ہوگی، یہ سمجھے ہوگا، طرح طرح کے ٹکوسلے۔ ذالکم فسق، اے لوگو یہ سب فسق اور گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، یہ نا امید ہو گئے کہ ان یغلبوہ او یبدلوہ، کہ تمہارے دین پر غالب آئے یا یہ کہ تمہارے دین کو مٹا سکیں، اب ان کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ فلا تخشوہم، بس ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے پورا کر دیا تم پر اپنی نعمت کو۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام دین کو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آیت کریمہ اگر ہمارے کتاب کے اندر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کریمہ عرفات میں نازل ہوئی ہے، جمعے کے دن نازل ہوئی ہے، اس وقت نازل ہوئی ہے جب اللہ کا رسول اونٹنی پر تشریف فرما تھے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم ہر دن کو عید نہیں مناتے ہیں، جو عید اللہ کے رسول ہمیں دیتے ہیں ہم صرف اسی کو لیتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ ان عیدوں کو منانا جن کو اللہ کے رسول نے منایا۔ باقی ہر آئے دن عید، آج شب برات کی عید ہے، ہمارا علاقے والے کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی بھی عید ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ 27 رجب والی شب معراج، آج کو ہے نا 27 رجب والی عید ہے، تو لوگوں نے بہت ساری عیدیں بنا دی۔ آج ہی کیا ہے مشہور عید میلاد النبی ہے، نہیں سمجھے ہو بات؟ تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ اپنے طرف سے عیدیں گھڑتے جائیں، عید وہی ہے جس کو اللہ اور کے حکم سے اللہ کے رسول نے منایا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، تو حکم تو یہ ہے کہ حرام نہیں کھاؤ، لیکن پس جو شخص مجبور ہو گیا فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لإثم، سوائے اس کے کہ وہ مائل ہے گناہ کی طرف، حد سے تجاوز اس کا ارادہ نہیں ہے، بس مجبور ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے اور رحم کرنے والے، مجبوراً کھایا تو معاف ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ان کے لیے، قل آپ ان کو بتاؤ احل لکم الطیبات، حلال کیے گئے ہیں حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم نے سکھایا ہے زخمی کرنے والے جانوروں کو، مقلبین، چھوڑتے ہوئے، کہ آپ کتے وغیرہ کو شکار آپ نے سکھایا ہے پھر آپ ان کو چھوڑتے ہو، کس طرح؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ تو علمونہن، آپ ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، شکار کا طریقہ آپ ان کو سکھاتے ہو، اور وہ شکار سیکھنے کے بعد اگر تمہارے لیے کوئی شکار پکڑ کے لاتے ہیں بھل ان کے منہ میں مر گیا تو بھی وہ شکار کیا ہے؟ حلال ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس کھاؤ اس شکار میں سے جو روکا ہے تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ،
وذکر اسم اللہ، اور اللہ کے نام کو ذکر کرو، علیہ اس پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اے مخالفت امرہ، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک جلد حساب چکانے والے، اس کو کیلکولیٹر کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ذبح ان لوگوں کی جو دیے گئے ہیں کتاب، حل لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کی ذبح یہودی نصرانی کی حلال ہے، لیکن رافضی کی حرام ہے، کیونکہ رافضی یہودی نصارہ سے بھی کیا گزرا ہے۔ وطعامکم حل لہم، کیونکہ یہ اہل کتاب ہے، اس کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے نا، ایسا غار میں چھپا ہوا ہے کہ جو کبھی نکلے گا ہی نہیں۔ وطعامکم حل لہم، اور ان تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، یعنی ان کی ذبح آپ کے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تمہاری ذبح پھر ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں اہل ایمان میں سے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، تو ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ نے ان کو دیا ان کا مہر، محسنین، قید میں لانے کے لیے، غیر مصافین، سوائے مستی نکالنے کے، ولا متخذی اخدان، اور سوائے جو ہے یار بنانے کے، ومن یکفر بالایمان، اور وہ جو انکار کرے گا ایمان کا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل جو ہے نا ساقط ہو جائے گا۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ یہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ جب وہ شادی کی اجازت دی گئی تو ان خواتین نے کہا لولا ان اللہ رضی دیننا لم یبہ لکم نکاحنا، ہمارا دین اللہ کو پسند ہے، اس لیے تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ تمہارے نکاح کو جائز رکھا ہے۔ اگر ہمارا دین ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ پاک ہمارے نکاح کو تمہارے لیے جائز نہ رکھتا۔ تو جواب آیا کہ نہیں، نکاح کے جواز اور عدم جواز کا مدار ایمان پر نہیں ہے۔ ومن یکفر بالایمان، بھل وہ مسلمان سے عورت نکاح کرے لیکن جو انکار کرے گی ایمان کا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ساقط ہو جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، وضو کا بیان یار، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سر کا، وارجلکم، اور دھو اپنے پیروں کو۔ توجہ ہے، میں نے ترجمہ کیا کہ مسح کرو اپنے سر کا اور دھو اپنے پیروں کو۔ تو یہاں پیروں کے لیے میں نے دھونے کا ترجمہ کیا، کیوں؟ یہ اس لیے کہ جس عضوے میں مسح ہے تو اس عضوے پر کسرہ ہے نا، زیر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ارجلہ کے اندر بھی کیا ہوتا، دھونے کا حکم، مسح کا حکم ہوتا، تو یہاں پر بھی کیا ہوتی، زیر ہوتی نا۔ یہاں زبر ہے تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پیروں کا مسح نہیں ہے بلکہ پیروں کا غسل ہے۔ ارجلہ کا عطف یہ روس پر نہیں ہے بلکہ وجوہکم پر ہے۔ سمجھ گئے مولی صاحبان؟ بخلاف روافظ خذلہم اللہ کے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارجلہ کا تعلق روس کے ساتھ ہے، اس کا عطف روس پر ہے، لہذا جس طرح سر کا مسح کرنا ہے تو اس طرح پیروں کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر پہلے سے ہی پیر گندے ہوں، کیچڑ شیچڑ میں اور گندگی میں بھرے ہوں تو بھی مسح کیا جائے، کہتے نہیں پیر پہلے دھوئے، اس لیے روافظ اپنا وضو جو ہے نا پیروں سے شروع کرتے ہیں، پہلے پیر دھوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم کہاں دیا ہے کہ پیر دھو کر کے اس کے بعد چہرے سے شروع کرو؟ یہ بھی تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہے نا۔ بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارجلہ میں ایک قرات جر کی بھی آئی ہے، سمجھو بات، کیونکہ نصب کی قرات بالکل شیعت کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے نا،
نصب والی صورت میں تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ بھائی سر کا مسح کرو لیکن پیروں کو دھو. تو چونکہ اس سے رافضی مذہب کٹ جاتا ہے، اب روافظ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. تفسیر صافی میں فیض کاشانی نے کہا وَهُوَ مردود عندنا، کہا قرأ بنصب الارجل، جس نے ارجل کو نصب پڑھی وَهُوَ مردود عندنا، تو یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مردود ہے، وہ نصب مانتے ہی نہیں ہیں. محمد بن حسن توسی نے الاستفسار میں بھی یہی بات کی ہے کہ وقرات النصب غیر جائزۃ عندنا، ہمارے نزدیک نصب والی قرات جائز ہی نہیں ہے. تو مانا وہ نصب کے قرات کا جب تک انکار نہیں کرتے ہیں قرآن کریم کی قراتوں کا، تب تک ان کی گاڑی نہیں چلتی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تمہارے کتابوں کے اندر بھی ہے کہ یہاں دو قراتیں ہیں، ایک نصب کی اور دوسری جر کی ہے. تو جب جر کی قرات ہوگی پھر تو جس طرح سر کا حکم مسح ہوگا تو پھر پیروں کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ مسح. ہم کہتے نہیں، بھل جر والی قرات ہوتے بھی حکم پیروں کا کیا ہوگا؟ غسل. کیونکہ تمہارے اماموں کو تو پتہ تھا نا کہ قراتیں دو ہیں، نصب والی بھی اور جر والی بھی، لیکن پھر بھی تمہارے ائمہ نے اپنے پیروں کو دھویا ہے اور خود تمہاری کتب سے ثابت ہے. چنانچہ شیعہ کی کتاب الاستفسار میں محمد بن حسن توسی روایت نقل کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وضو بنا رہا تھا اللہ کے رسول کے سامنے، جب پیروں کی باری آئی غسل تو قدمیہ، تو میں نے اپنے پیروں کو دھویا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انگلیوں میں خلال بھی کرو. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ پیروں کا غسل ہے یا مسح ہے؟ حضرت علی نے پیروں کو دھویا یا مسح کیا؟ تو پتہ چلا کہ علی کا مذہب کیا ہے، پیر دھونا یا پیروں پر مسح کرنا. اور محمد علیہ السلام نے اس کو پیر دھوتے ہوئے دیکھا، مزید تاکید کے لیے فرمایا انگلیوں کا خلال کرو. تو نبی کا مذہب پیروں کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا مذہب کیا ہے؟ دھونا. حضرت علی کا مذہب کیا ہے؟ دھونا. ان کے چھٹے امام جعفر صادق کی طرف یہ فقہ منسوب کرتے ہیں، فقہ جعفری. فروع کافی، اگر آپ پورا نام لوگے، الجامع الکافی کے جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں سر کا مسح بھول جاؤں اور پیروں کو دھو بیٹھوں تو کیا کروں؟ تو جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر کا مسح دوبارہ کرو، فاغسل رجلیک، اس کے بعد اپنے پیروں کو دھو. تو جعفر صادق نے جس کی طرف یہ فقہ جعفری منسوب کرتے ہیں، اس نے دھونے کا سبق دیا یا مسح کا؟ پھر اس کے ایک بیٹے ہیں موسیٰ کاظم کے نام سے، ان کی تفسیر عیاشی میں محمد بن مسعود العیاش روایت نقل کرتا ہے کہ موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا فل قدمین، حضرت قدموں کے ساتھ کیا کرے، مسح کرے یا غسل کرے؟ تو اس نے کہا اغسلہما غسلا، اپنے قدموں کو اچھے طریقے سے دھو لو. تو پتہ چلا کہ ائمہ کی تعلیم غسل کی ہے نہ کہ مسح کی. لیکن رافضی خود بدلتے نہیں، کبھی قرآن بدل دیتے ہیں. اگر ان کے اماموں کی روایات بھی ان کے مذہب کے خلاف آ جائے تو روایات سے یہ معذرت کرتے ہیں کہ یہ روایت تقیہ پر معمول ہے، جیسے کہ محمد بن حسن توسی نے الاستفسار میں حضرت علی والی روایت کے لیے کہا کہ یہ تقیہ پر معمول ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ روایات جن میں مسح کا ذکر ہے تمہارے کتابوں کے اندر، وہ تقیہ پر معمول ہے، کیونکہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے ائمہ سنیوں سے بھی تقیہ کرتے تھے اور شیعوں سے بھی تقیہ کرتے تھے. ملا باقر مجلسی نے میرات العقول جلد نمبر 21 میں لکھا ہے کانو یتقون من غلات شیعہ، کہ ہمارے ائمہ گالی شیعوں سے بھی تقیہ کرتے تھے. یعنی ان کا مذہب کچھ ایک ہوتا لیکن گالی شیعوں کے سامنے کچھ اور بتاتے تھے. تو جب وہ تمہارے بقول شیعوں کے سامنے بھی تقیہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو مسح والی روایتیں ہیں وہ ان کی روایتیں وہ تقیہ پر معمول ہے، ہماری روایت غسل والی تقیہ پر معمول کیوں ہو؟ تو اگر یہ قاعدہ بنایا جائے کہ ہر وہ روایت جو سنی مذہب کے موافق اور ہمارے مذہب کے خلاف ہو تو وہ روایت تقیہ پر معمول ہوگی، تو پھر ہم بھی تمہارے کتابوں میں یہی اصول بنائیں گے کہ وہ روایت جو شیعہ مذہب کے جو ہے موافق ہو وہ روایت جو ہے نا تقیہ پر معمول ہے. تو یوں اماموں کی کوئی بات بھی قابل حجت رہے گی نہیں.
باتیں سمجھ سکا ہوں یا نہیں؟ تو اگر جر کی قرات ہے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کو جر کی قرات معلوم ہے، حضرت علی کو، جعفر صادق کو، موسیٰ کاظم کو جر کی قرات معلوم ہے، تو جر کے قرات کے باوجود پھر بھی انہوں نے غسل کا سبق دیا، تو پتہ چلا کہ قرآن کریم سے غسل سمجھ میں آ رہا ہے، مسح سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جن کو یہاں سے مسح سمجھ میں آ رہا ہے تو ان کے اپنی ذہنی اختراع ہے، اللہ رسول کی طرف سے یہ مطلب اور ترجمہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہو باتیں؟ اگر جر ہے تو یہ جر جوار کی ہے، یا یہ ہے کہ یہ مسائل الخفین پر معمول ہے، یہ سبق کی باتیں انشاءاللہ آپ وہاں یا معلوم ہے یا معلوم کرو گے انشاءاللہ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکیزگی اختیار کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، أَوْ بمعنی واو کی، اس حال میں کہ آیا تم میں سے کوئی بڑے پیشاب سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے ہاتھ لگایا عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہیں پاتے ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو آپ تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آیت تیمم کا شان نزول یہ ہے جو سنن ابی داؤد اور صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ کسی سفر میں سید عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اللہ کے رسول نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں پر وضو وغیرہ کے لیے کوئی پانی شانی نہیں تھا۔ جب وہاں سے اللہ کے رسول منتقل ہونے لگے تو سید عائشہ نے کہا کہ میرا ہار غائب ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کہا کہ ہار تلاش کرو۔ نتیجہ یہ نکلا، فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ، حضرت عائشہ کہتی کہ جس اونٹ پر ہم بیٹھے تھے، جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا نا تو اس اونٹ کے نیچے سے ہار نکلا۔ اور لوگ اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ اگر آپ کی بچی ہار گم نہ کرتی تو پریشانی نہ ہوتی، ہمارے پاس پانی شانی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت عائشہ کو آ کر کے ڈانٹا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اتنی پریشانی پیش آئی، بھائی ہار نہیں مل رہا ہے۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے، دیانتداری سے بتاؤ صحابہ کو یہ پریشانی ہوتی؟ تو یہ واقعات ایک سورج کی روشنی کی طرح ہمارے لیے واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر اور عالم الغیب نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، فرماتی ہم نے وہ اونٹنی اٹھائی تو ہار اس اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر قرآن نازل فرمایا کہ اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو، میں تمہاری نماز قبول کروں گا۔ کسی خطیب نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ یوں فرمایا، کیونکہ خطیب تو اپنے تصور سے بات کرتا ہے، وہ حقائق پر نہیں ہوتا ہے، تصور سے بات کرتا ہے۔ کہا کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں عائشہ کا ہار تلاش کرنا پڑے گا، اگرچہ تمہیں اپنے چہروں پر مٹی کیوں نہ ملنی پڑے۔ سمجھے ہو بات یا نہیں؟ حاصل تو یہی نکلتا ہے نا۔ اللہ خطیب کہتا ہے نا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا، پھر میں نے یہ جواب دیا، حالانکہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اسے کسی نے بھی نہیں پوچھا ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اچھا ہو گیا نا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اگر جب تمہیں تیمم کرنا ہو تو تیمم کا طریقہ کار کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے کا مسح کرو گے، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو گے، مِنْهُ، اس مٹی سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ کرے تمہارے اوپر کوئی تنگی، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، اے بالاسلام، مدارک، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کے اس وعدے کو یاد کرو جو وعدہ لیا اللہ پاک نے تم سے اس پر۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد میثاق سے لیلۃ العقبہ والی بیعت مراد ہے، یا جو اللہ کے رسول مختلف اوقات میں صحابہ کرام کے ساتھ اطاعت اور سننے پر بیعت لیتے تھے، وہ بیعت مراد ہے کہ اس عہد پر قائم رہو۔ تفسیر مدارک۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم کہہ چکے کہ ہم نے بات سن لی اور اطاعت کر لی، تو اب اس کو پورا کرو۔
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کس چیز میں؟ اے نقض المیثاق، وعدے کے توڑنے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک خوب جاننے والے ہیں سینوں والی باتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء، ہو جاؤ قائم اللہ کے لیے گواہ ہو کر کے، ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے گواہ بن کے، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم، اور ہرگز ہرگز تمہیں برانگیختہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر اللہ تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب کرنے والا ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پاک خبر رکھنے والے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لائے اور کیے نیک اعمال، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں دوزخی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد رکھو اللہ پاک کی اس نعمت کو جو کی تم پر، کب؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم۔ اس آیت کی شان نزول میں صحیح مسلم میں لکھا ہے نا کہ مقام عصفان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی تو کافروں کو بعد میں خیال آیا ہے ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، کاش کہ نماز میں ان کے اوپر حملہ کرتے تو سب پسپا ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے عصر کی نماز سے پہلے صلاۃ الخوف نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں سے وہ انعام یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس انعام کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر حملہ کرے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ کو حملے کرنے سے روکا، تو یہ بھی تم پر اللہ پاک کا ایک انعام اور احسان ہے۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس نعمت کو علیکم جو تم پر کی، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، وہ پھیلائیں تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، پھر اللہ نے روکا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، کیوں؟ فإنہ الکافی، اس لیے کہ وہی اللہ کافی ہے۔ مدارک وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک لیا اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ۔ وہ کیا وعدہ لیا تھا؟ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تفسیر خازن۔ اور بے شک لیا تھا اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے اٹھائے تھے ان میں سے 12 نگران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں 12 نگران تھے نا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، قدم بڑھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو گے نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم دو گے زکوٰۃ کو، وآمنتم برسولی، اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور اگر آپ ان کا عزت کے ساتھ ساتھ دو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اگر قرضہ دو گے اللہ کو قرضہ حسنا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور یقیناً میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہیں گی ان کے نیچے نہریں، فمن کفر بعد ذلک منکم، لیکن جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ فبما نقضهم میثاقهم، پس ان کے وعدوں کے توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ تعریف کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں کلمات کو اپنی جگہوں سے تاکہ مفہوم بگڑ جائے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور انہوں نے بھلایا اس نصیحت کو جس کے ساتھ یہ نصیحت کیے گئے تھے، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور ایسے خائن ہیں کہ ہمیشہ آپ مطلع رہو گے ان کی طرف سے خیانت پر، الا قلیلا منهم، مگر تھوڑے سے ان میں سے اس طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ ہر جگہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ فاعف عنہم، بس درگزر کرو ان سے، وصفا، معاف کرو ان سے، وصفا، اور درگزر کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پاک پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا انا نصارى،
اور فرمائے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہمیں ان سے بھی وعدہ لیا، کس کا؟ بالایمان باللہ، کہ یہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ اللہ پر ایمان لائیں گے، مدارک۔ لیکن فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھلایا حصہ اس میں سے جس کے ساتھ یہ نصیحت کیے گئے، تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ان کو سزا دی۔ فاغرینا، پس ہم نے برانگیختہ کیا، بینہم، ان کے درمیان میں، العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک، وسوف ینبئہم اللہ، اور ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ، بما کانوا یصنعون، ان اعمال کی جو یہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، یہاں سے دوسرا، پہلے حصے کا دوسرا حصہ، پہلے حصے کا، ابھی تک پہلے حصے میں کیا بیان ہوا؟ شرک فعلی کی نفی ہوئی نا، کہ جن جن چیزوں کی توہین کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے اس کو حلال نہیں کرنا، اور جن جن جانوروں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے ان کو حلال نہیں کرنا، یہ بیان ہو گیا نا۔ اب یہاں سے دوسرے حصے کے اندر کیا بیان ہوگا؟ شرک کے اعتقادی کی نفی۔ یا اہل الکتاب، ایک کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، جو بیان کرتے تمہارے لیے بہت ساری باتیں، مما، ان باتوں میں سے، کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور چھوڑتا ہے، یعنی درگزر کرتا ہے بہت ساری باتوں سے، بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتا ہے، اور بہت ساری باتوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور آ گیا تمہارے پاس واضح کتاب۔ تو یہاں نور کے تفسیر میں رافضی مفسر شیخ فائز کاشانی کہتے ہیں یعنی بن نور امیر المومنین والائمہ، کہتے ہیں یہاں نور سے مراد حضرت علی اور دیگر 12 امام مراد ہے، اور اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو نور کہا تو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا اور اختلاف ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ نور کے اطلاق پر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو نور کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نور کی معنی کیا ہے؟ روشنی۔ جس طرح قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، قرآن نور ہے تو کیا مطلب؟ قرآن ہدایت کرنے والا ہے نا، نور ہدایت ہے، تو نبی علیہ السلام کو بھی اگر نور ہدایت کے معنی میں کہا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اختلاف تو اس چیز میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس جنس میں سے ہے، کون سی مخلوق میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے یا فرشتوں میں سے ہے، نوری مخلوق ہے یا خاکی مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا، تب اگلی بات چلے نا۔ جب تک قرآن کریم کے اندر یہ بات نہیں دکھا سکتے تب تک یہ باطل عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور دکھا بھی نہیں سکیں گے تو ثابت بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی بات لفظ نور کی، تو یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ خود بریلوی مولوی امن یار گجراتی نے تفسیر نعیمی کے اندر متعدد اقوال نقل کیے، کہا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا نور سے مراد اسلام ہے، یا نور سے مراد قرآن ہے، یا نور سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، یا نور سے مراد عقل ہے۔ تو نور کی کتنی معنی ہو گئی؟ 5 معنی ہو گئی بقول بریلوی مولوی۔ اب جب 5 معنی ہو گئی تو بریلویوں کے اصول کے مطابق ایسی آیت جس کی چند معنی ہو سکے وہ متشابہ کہلاتی ہے۔ جیسے کہ نعیم الدین مراد آبادی نے کنز الایمان ترجمہ شدہ قرآن کے حاشیے پر لکھا ہے کہ متشابہ آیت کون سی ہے؟ وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہے، یعنی جن آیتوں کی ایک معنی نہ ہو بلکہ چند معنی ہو سکتی ہو تو وہ آیتیں کیا کہلاتی ہے؟ متشابہ۔
تو جب اس نور کے 5 مطلب بیان ہو سکتے ہیں تو بریلیوں کے اصول کے مطابق آیت کیا بن گئی؟ متشابہ۔ اب جو متشابہ آیت سے اپنے عقیدے کو ثابت کرے وہ مسلمان ہے یا نصرانی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے تو وہ اپنا عقیدہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ متشابہ آیتوں سے۔ مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانا، بس اور کیا؟ فرقہ واریت کرنا بلا وجہ۔ امت مسلمہ جو 1400 سال تک عقیدہ رکھتی آئی ہے اس عقیدے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ۔ تو جب وہ ان کے اصول کے مطابق آیت متشابہ ہو گئی تو اس آیت کا پڑھنے کو ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتاب الامن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا میں لکھا ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب قرآن کریم کی کسی آیت کے ترجمے میں یا حدیث کے ترجمے اور معنی میں احتمال آ جائے تو وہاں سے استدلال ہی باطل ہو جاتا ہے۔ تو بریلوی اصول کے مطابق بھی یہاں سے استدلال باطل ہے۔ اور پھر احمد رضا خان نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ متعین کے آگے محتمل واجب الترک ہے۔ ایک آیت ایسی ہے جو محکم ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جیسے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ محتمل ہے کہ نور سے مراد کون ہے۔ تو احمد رضا اصول بتا رہے کہ متعین کے آگے محتمل واجب الترک ہے، تو اس اصول سے بھی بریلیوں کو چاہیے کہ اس اصول کے مطابق بھی اس آیت سے استدلال کرنا ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ میری ایک بریلی کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس نے یہی آیت پڑھی، آگے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول نور ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو نور تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نوری مخلوق ہے؟ کون سی مخلوق ہے؟ یہ چیز قرآن میں دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ تو گستاخ رسول ہے۔ یہ سمجھے بات؟ فوراً اس نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائی نشر الطیب کے نام سے، کہا کہ یہ تمہارا دیوبندی مولوی لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے عالم دین سے غلطی ہو گئی ہے، یہ روایت مصنف عبد الرزاق ہمارے پاس چھپی ہوئی ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں ثالثہ پڑھ چکا تھا، اگلے سال رابعہ میں داخلہ لینا تھا، طالب علم تھا، مجھے بھی شوق ہوتا تھا لوگوں کی مسجدوں میں جانے کے، مسجدوں میں جا کر کے میں نے یہ بات کی تھی۔ میں نے کہا ہمارے عالم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ کتابوں کے اندر روایت نہیں ہے۔ کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے علماء غلط حدیثیں لکھتے ہیں نا۔ میں نے کہا کہ جان بوجھ کر کے غلط تھوڑی لکھتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے علماء معصوم تھوڑی ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، علماء سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے کہا اگر خواہ آپ کو شوق ہے اس بات کا، آپ کہتے ہو کہ عالم سے غلطی نہیں ہوتی، تو مجھے تو مولوی احمد رضا خان کی کتاب فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 100 پر ابھی کھول کے دکھاتا ہوں۔ مولوی احمد رضا خان کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ، کہ میں اور ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو نے کہا کہ اللہ کے رسول نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور تیرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اللہ کے رسول مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے یا تیرا اعلیٰ حضرت جھوٹا ہے؟ مجھے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بات کر رہا ہے یا اعلیٰ حضرت سے بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا تم میرے ساتھ بات کر رہا ہے یا مولانا اشرف علی تھانوی سے بات کر رہا ہے؟ تو میں نے یہ کہا تو قسم جس نے سر نیچے کیا، نہیں سمجھے بات۔ اس نے کہا کہ نور سے مراد جو ہے نا نبی علیہ السلام میں، تفسیر خازن میں، تفسیر المعانی میں، تفسیر مدارک میں، تفسیر جلالین میں۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تو نے جو ہے نا یہ جھوٹ باندھا ہے، جھوٹ تفسیروں پر۔ میں نے کہا کہ وہاں یہ نہیں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ یا مراد قرآن ہے یا مراد اسلام ہے۔ جس لائن میں یہ لکھا ہے کہ مراد نبی علیہ السلام ہے تو وہاں یہ بھی لکھا ہے یا مراد قرآن ہے یا مراد اسلام ہے۔ روح المعانی میں جہاں لکھا ہے کہ یہاں سے محمد علیہ السلام مراد ہے تو وہاں لکھا ہے یا مراد قرآن ہے۔ جس تفسیر کے میں نے کہا تو نے نام لیے تو وہاں پر 2 یا 3 معنی بیان کی ہوئی ہیں، اور تو ایک کو لیتا ہے سب کو چھوڑتا ہے، تو منون ببعض الکتاب وتکفرون بعض۔ میں نے کہا یہودیوں کا کام یاد ہے کتاب کو ماننا اور آدھے کو چھوڑ دینا۔
یہ اللہ نے طاقت دی تھی اس زمانے میں جب میں ثالثہ پڑھتا تھا. تو اس کو ایسی نانی یاد دلا دی, انشاءاللہ ابھی تک اس کو یاد ہوگا. نہیں سمجھے, حالانکہ 30 سال ہونے والے ہیں. تو اللہ سمجھ گئے ہو کچھ بات. مزید اس مسئلے میں مجھ کتاب فقیر کی کتاب جو ہے نا ملاحظہ فرمائے, التحقیق المقبول فی اثبات بشریت الرسول, یہ مکتبے کے اندر رکھیے, اس کا مطالعہ کریں, ایمان صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. قد جاءکم من اللہ نور, بے شک آ گیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور. اب اگر نور سے مراد نبی علیہ السلام مراد لیے جائیں اس معنی میں کہ اللہ کا رسول نور ہدایت ہے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جس مفسر نے یہاں لکھا کہ محمد علیہ السلام مراد ہے تو انہوں نے وضاحت کی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ ہدایت معلوم ہوتی ہے. مثلا تفسیر مدارک میں آیا لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ كَمَا يُهْتَدَى بِالنُّورِ فِي الظُّلَامِ, کہ جس طرح روشنی کے ذریعے تاریکی میں راستہ معلوم ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کے ذریعے جنت کا راستہ معلوم ہوتا ہے. تو نور اللہ کے رسول اس معنی میں ہے کہ نور ہدایت ہے, آپ جنت کے راستے کو روشن کرنے والے ہیں. سمجھ گئے ہو بات. خود ایک بریلی مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے خزان العرفان میں اس آیت کے تشریح میں لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی. تو خود بتا دیا نا کہ اللہ کے رسول کو نور اس معنی میں نہیں کہا گیا کہ نوری مخلوق ہے, بلکہ اس معنی میں کہا گیا کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی. اگر اس معنی میں کوئی نبی علیہ السلام کو نور مانے تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ وہ ابن عباس کا شعر بھی ہے نا, ان النبی نور یستضاء به محمد سیف من سیوف اللہ مسلول. کہا کہ ہمارے نبی ایسے روشنی اور نور ہیں کہ آپ کے ذریعے جنت کا راستہ معلوم ہوتا ہے, اور محمد اللہ پاک کے تلواروں میں سے ایک لٹکائی ہوئی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو راجح یہی ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے, اور آگے کتاب مبین سے بھی مراد قرآن ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہو یار, جانی زیدوں امرن, زید اور امر دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ماتو بولے گا تو غیر ہوتا ہے, تم کہتے ہو کہ جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے, یہ کیسے ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تل کا آیات الکتاب ہے, یہ آیتیں ہیں کس کی؟ کتاب کی. و قرآن مبین, اور قرآن مبین کی. تو کتاب اور قرآن مبین علیحدہ علیحدہ ہیں, وہاں پر عطف تفسیری ہے نا یار, تو یہاں پر بھی عطف تفسیری ہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے, وہ کیا؟ قرآن. کیوں کہتے ہیں؟ یادی باللہ, کیونکہ رہنمائی کرتے ہیں اللہ پاک بھی, اس کے ذریعے واحد لایا یا تثنیہ لایا؟ تو واحد بتا رہا ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہے نا. رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ من اتبع رضوانہ, اس کی جو پیچھے لگتا ہے اللہ کے رضا کے, اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی طرف. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور اللہ ان کو نکالتے ہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف باذنہ اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط مستقیم, اور اللہ ان کو دکھاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں سیدھی راہ کی طرف. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. دیکھا آپ نے, یہاں سے پھر اس دوسرے حصے کے اندر شرک اعتقادی کی نفی. بے شک کفر میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ وہ مسیح بن مریم اللہ ہی ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہا کہ اللہ کون ہے؟ وہ مسیح بن مریم ہے. قل, آپ کہیے, فمن یملک من اللہ شیئا, ارے کون بچائے گا اللہ سے کچھ بھی. ان ارادہ ان یہلک المسیح, اگر ارادہ کرے اللہ ہلاک کرنے کا المسیح ابن مریم, مسیح بن مریم کو, وہ امہ, اور اس کی ماں کو, ومن فی الارض جميعا, اور ان کو جو زمین میں ہے سب کچھ. اللہ اگر سب کو ہلاک کرے تو کون مخلوق کو بچا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کا ہے ملک آسمان اور زمین کا, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور اس کا جو اس کے درمیان میں ہے آسمان و زمین کے. یخلق ما یشاء, وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ, یہاں سے شکوہ. یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں,
وَأَحِبَّاؤُهُ اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. قل آپ کہیے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ارے اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے رہا ہے تمہارے گناہوں کا؟ بالمسک اللہ مسک کرتا رہا ہے تمہیں تمہارے بڑوں کو مختلف ادوار میں. اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو تمہارے بڑوں کو اللہ نے مسک کیوں کیا؟ بل انتم بشر ارے تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ تم تو بشر ہو انسان ہو. ممن خلق ان میں سے پیدا ہوئے ہو جن کو اللہ نے پیدا فرمایا. یغفر لمن یشاء وہ اللہ بخش دیتے ہیں جس کو چاہے ویعذب من یشاء اور عذاب دیتے ہیں جس کو چاہے. وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کا ہے ملک آسمان اور زمین کا. وما بینہما اور اس کا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. وإلیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول. یبین لکم علی فترۃ من الرسل جو بیان کرتے تمہارے لیے کس چیز کو؟ اے الشرائع شریعتوں کو بیان کرتے ہیں. علی فترۃ من الرسل باوجود رسولوں کے انقطاع کے کہ ایک زمانے تک رسولوں کا کیا ہو گیا تھا؟ انقطاع. کم و بیش 600 سال کا فاصلہ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں. بلاخر اللہ نے رسول تمہارے پاس بھیجا. کیوں؟ ان تقولوا تاکہ تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر یعنی کراہت ان تقولوا مدارک اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تم یہ کہو ما جاءنا من بشیر نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بشیر ولا نذیر اور نہ کوئی نذیر. فقد جاءکم بشیر و نذیر بے شک آ گیا تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی دونوں آ گئے. وہ دونوں کون ہیں؟ محمد علیہ السلام بشیر بھی ہیں تو نذیر بھی. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے کی علیکم تم پر. اذ جعل فیکم انبیاء کیونکہ بنائے تمہارے اندر انبیاء. وجعلکم ملوکا اور اللہ نے بنائے تمہارے اندر بادشاہ. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور اللہ نے تمہیں دی وہ چیز جو نہیں دی کسی کو بھی جان والوں میں سے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں. ذرا غور فرمائیں دراصل بنی اسرائیل کا اصلی علاقہ اور وطن وہ شام تھا. شام کے اندر بالخصوص فلسطین جہاں پر بیت المقدس ہے. لیکن یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے نا مصر میں تو وہاں آباد ہو گئے تھے. وہاں پر ظالم بےایمان فرعون پیدا ہو گیا. اس نے ان کے اوپر قبضہ کیا اور اپنا غلام بنا لیا. تو جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب جو آپ کا اصلی وطن ہے نا مقدس زمین شام کی اب وہاں چلتے ہیں. لیکن وہاں پر چونکہ بیت المقدس پر قبضہ ہے عمالقہ قوم کا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. تو قوم نے کہا چلو چلتے ہیں. 12 قبیلے تھے. 12 قبیلوں میں سے 12 سردار بھی تھے. جب وہاں فلسطین کے قریب پہنچے پتہ چلا کہ یار وہ تو بہت بڑی طاقتور قوم ہے سپر پاور امریکہ. نہیں سمجھے بات؟ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھائی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون آپ جاؤ آپ کا رب جائے آپ جا کر کے لڑو ہم یہاں پر ہماری مجال نہیں ہے. صحیح بخاری میں کہ جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو غزوہ بدر کے موقع پر پریشان دیکھا کہ 313 ہیں تو حضرت مقداد نے تسلی دی اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا. ہم وہ لوگ ہیں کہ نحن نقاتلک عن یمینک وعن شمالک ہم آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں طرف سے لڑیں گے بائیں طرف سے لڑیں گے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے. تو اللہ کے رسول سے بڑے خوش ہو گئے تھے. بہرحال انہوں نے انکار کیا. لیکن ان 12 نگرانوں میں سے جو 2 نگران تھے کالب اور یوشا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی یہ سمجھے نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی سزا دی کہ اسی کے قریب ایک چٹیل میدان تھا ایک صحرا تھا. اللہ نے ان کو وہیں پر محبوس کر دیا. اس صحرا سے وہ نکل نہیں سکتے تھے. حیران اور ذلیل اور خوار پھرتے تھے. وہاں پر چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم کہاں جائیں دھوپ ہے کھڑا نہیں ہویا جا رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی تو اللہ پاک نے ان کے
ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. کہا بھوک ہے تو اللہ پاک نے من اور سلوا کو نازل فرمایا. کہا کہ پیاس لگی ہے پانی کا انتظام نہیں ہے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پتھر پر لاٹھی مارو تو ان کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے. تو اللہ نے ان کو طرح طرح سے اس جگہ میں بھی نعمتوں سے نوازا. بالآخر 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت ہارون علیہ السلام کا پہلے انتقال ہو گیا, اس کے بعد وہیں پر ہی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ پریشان رہتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو کوئی پریشانی نہیں تھی, ان کو راحت تھی وہیں میدان تیہ میں بھی. بہرحال جب یہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا اور اللہ نے ان کو آزاد کیا تو یوشع بن نون کے قیادت میں پھر یہ جا کر کے عمالقہ قوم سے لڑے. بالآخر اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اس واقعے کا یہاں پر بیان ہے اور تقریباً سبق کا بھی اختتام ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ جی یا قوم, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ, داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں, اے بیت المقدس. تفسیر مدارک, اس کو ارض مقدسہ کیوں کہا گیا؟ اے مطہرۃ من الشرک, یہ زمین شرک سے پاک تھی ہے. سو جعلت مسکن الانبیاء, کیونکہ بیت المقدس یہ انبیاء علیہ السلام کا رہائش گاہ تھا نا. التی کتب اللہ لکم, یہ وہ زمین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور مت لوٹو اپنی پیٹھوں پر. فتنقلبوا خاسرین, ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے ہو کر. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین, بے شک اس بیت المقدس کے اندر جو قوم رہتی ہے وہ بڑی زوراور ہے, سپر پاور ہے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا, اور بے شک ہرگز داخل نہیں ہوں گے ہم اس میں. حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا, یہاں تک کہ یہ لوگ نکلیں اس سے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, پھر اگر یہ نکلیں گے اس سے. فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پھر ہم داخل ہوں گے. خود نکل جائے پھر ہم جائیں گے. واہ بھائی واہ. قال رجلان, کہا دو آدمیوں نے, کالب و یوشع. مدارک, من الذین, ان لوگوں میں سے, یخافون, جو ڈرتے تھے اللہ سے. انہوں نے کہا, اچھا, انعم اللہ علیہما, جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا, انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب, ارے داخل ہو جاؤ, ہمت کرو ہمت کرو ذلیلو. ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ ان کے اوپر دروازے میں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, ٹائم کو نہیں دیکھو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, پھر جب تم داخل ہو جاؤ اس دروازے میں. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, بس بے شک تم لوگ غالب آ جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اللہ پر اعتماد کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم مومن. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, انا لن ندخلها, بے شک ہرگز ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. ابداً, کبھی بھی. ما داموا فیہا, جب تک یہ اس میں رہیں گے. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, بس جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے خود ہی لڑو. انا ہاہنا قاعدون, بے شک ہم تو یہاں پر بیٹھے, ہم مجاور نہیں بلکہ ہم مجاہد نہیں بلکہ مجاور ہیں, یہاں درس دینے والے. باقی جہاد میں جانا ہمارے لیے مشکل کام ہے. درس بھلے پورا سالوں مسئلہ نہیں ہے, جان تھکانا ہمارا کام ہے, باقی جان لگانا ہمارے لیے مشکل ہے. انشاءاللہ جب ضرورت پڑی تو جان بھی اللہ کے نام پر دیں گے. جب تشفی ہوئی 120 سال کی عمر میں. قال رب, کہا اے میرے رب. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب, انی لا املک, بے شک میں مالک نہیں ہوں, الا نفسی, مگر اپنا. واخی, یعنی میرا اختیار نہیں چلتا ہے مگر اپنے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر. ففرق بیننا, پس فاحکم لنا بما وعدتنا, فرق ڈال ہمارے درمیان میں اور قوم کے درمیان میں. کیا مطلب؟ ہمارے لیے وہ فیصلہ فرما جس کا آپ نے ہمارے لیے وعدہ فرمایا ہے, اور ان کے لیے اس چیز کا فیصلہ فرما جو جس کے یہ لوگ اہل ہیں. دعا کی نہیں ہے. اے فاحکم لنا بما وعدتنا وتحکم علیہم بما ہم اہلہ. مدارک, ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, بس فیصلہ کر ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان میں جو ہماری بات نہیں مانتے. قال, اللہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے, فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ, اب یہ بیت المقدس کی زمین ان کے اوپر حرام ہے 40 سال تک. یتیہون فی الارض, اب یہ حیران و سرگردان پھریں گے زمین میں, میدان تیہ میں, ایک صحرا میں. فلا تأس علی القوم الفاسقین, پس مت غم کر, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت غم کر اس فاسق قوم پر. اب چونکہ قتل حرام کا بیان ہوا نا, غور فرمائیں, قتل حلال کا بیان تھا,
کہ بھئی جہاد کے ذریعے حلال قتل کرو، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا، حرام قتل پر وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابو قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو جس نے حرام قتل کیا اس کا حشر کیا ہوا کہ آج تک جتنے قتل ہوتے ہیں تو اس قتل کے گناہ میں قابیل کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہی ہے۔ تو حرام قتل سے بچو، حلال قتل پر آ جاؤ، جہاد میں لوگوں کو قتل کرو، دشمنی کے بنیاد پر قتل مت کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ان کے اوپر خبر آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق کے سچ کے ساتھ۔ خبر کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا نسل اس طرح چلا کہ ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ ایک حمل والی بچی کو دوسرے حمل والے لڑکے سے نکاح کرواؤ۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ ذرا خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا سیدھی سادی تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی نا، جو خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، اس سے نہیں کروں، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بلا کر حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دیکھو اللہ کی مرضی معلوم کرتے ہیں کہ اللہ خوش کس پر ہے، تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا تو اس کی قربانی قبول ہوگی، جس کی قربانی قبول ہوگی خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح اسی کا ہوگا۔ چنانچہ حابیل چونکہ دمبے والا تھا، دمبے اور بکریاں چراتا تھا، تو اس نے دمبا لایا، اور وہ چونکہ کھیتی کرتا تھا نا، کسان ناشکرا، کسان عموماً ناشکرے ہوتے ہیں، کسان کو کافر بھی آپ کہہ سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج چھپانے والا ہے۔ کفر اکفر کی معنی ہے چھپانا۔ بہرحال یہ کسان تھا تو اس نے کچھ کھیتی باڑی کا کوئی گلہ شلہ لے کر آیا، ایک جگہ پر رکھا تو آسمان سے آگ آئی، حابیل کے دمبے کو اس نے جلایا، لیکن اس آسمانی آگ نے اس کی قربانی کو دیکھا تک نہیں۔ اب اس کو بڑی جلن ہوئی کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی۔ کہا کہ بس تجھے میں قتل کروں گا، بھائی کو کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ بھائی نے کہا تو بھلے مجھے قتل کر، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، لیکن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ روافض کو اشکال ہی اشکال ہے۔ یہاں ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر اشکال کیا، کہا کہ بھائی بہن کا نکاح کسی بھی شریعت میں جائز ہو یہ بہت بری بات ہے۔ بھائی بہن کا نکاح کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر خود ہی روایت نقل کی کہ جعفر صادق نے کہا، بلکہ علی رضا کا قول نقل کیا کہ علی رضا نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح ایک بھائی کا دوسری بہن سے نکاح کرواتے تھے اور اس سے بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے ائمہ کی روایات ہیں یہ چونکہ سنی مذہب کے مطابق ہے، تو باقر مجلسی کہتا ہے یہ روایت بھی تقیے پر معمول ہے۔ سمجھ گئے بات؟ پورا دن تقیے پر اصول ہے کہ ہر وہ روایت جو شیعہ مذہب کے خلاف ہو اور سنی مذہب کے مطابق ہو تو وہ کس پر معمول ہے؟ تقیے پر۔ یہ مذہب شیعہ ہے، یہ سمجھو بات۔ شیعہ مذہب کا آسان تعارف پتہ ہے کیا ہے؟ الانوار النعمانیہ، باقر مجلسی کے شاگرد کی کتاب ہے، نعمت اللہ جزائری، اس نے جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے امام علی رضا کو خط لکھا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر کوئی بھی شیعہ مولوی نہیں ہے، صرف سنی قاضی اور سنی عالم موجود ہے، مجھے جو مسئلے کی ضرورت پڑے تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا سنی مولوی سے جا کر کے مسئلہ پوچھو، جو وہ بتائے تو اس کے خلاف کرو، کیونکہ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ، اچھائی کس میں ہے؟ سنیوں کے مخالفت میں ہے۔ تو جو سنت ہے، سنت کا ضد کیا ہے؟ وہ شیعت۔ جو سنی بتائے اس کے خلاف کرو، یہی ہمارا مذہب ہے۔ تو مانا شیعہ سنی کے ساتھ کسی بھی مسئلے میں جمع نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یہاں پر بھی آ کر کیا کیا اس نے؟ اختلاف کیا۔ اللہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھیے ان کے اوپر نبأ ابنَيْ آدم، آدم کے دو بیٹوں کی خبر کو، بالحق کے سچ کے ساتھ، اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبل من احدهما، پس وہ قربانی قبول کر دی گئی ان دو میں سے ایک سے، ولم يتقبل من الاخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے، قال لا اقتلنک، تو اب قابیل نے کہا حابیل سے میں ضرور آپ کو قتل کروں گا،
قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو کہا کہ اللہ تو قبول کرتا ہے قربانی پرہیزگاروں سے، جو حق پر ہوتے ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے، جو نافرمانی پر قربانی